یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ اور سامان بچا ہی کیا تھا؟ سامان میں دیگر ضروری اشیاء سے زیادہ کتابیں تھیں۔ ارشاد علی دن میں کئی بار وہاں چکر لگا کر گیا اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اس نے میری بدلی ہوئی صورت کو بھی بڑی حیرت سے دیکھا، مگر جب میری آواز سنی تو اسے یقین کرنا ہی پڑا کہ میں شیخ کرامت ہوں۔ اسے میرا وظیفہ کامیاب ہونے پر بڑی خوشی تھی۔ میرے بدلے ہوئے چہرے کو بھی اس نے وظیفے کے کھاتے میں ڈال دیا اور میں صرف مسکرا کر رہ گیا۔ نئے مکان کی اوپری منزل کو میں نے رہنے کے لیے منتخب کر لیا۔ اوپر صرف 2 کمرے تھے، جن میں سے ایک کو میں نے نشست گاہ اور دوسرے کو خوابگاہ بنا لیا۔ نچلی منزل پر 3 کمرے تھے، ان میں سے ایک کو لائبریری اور دوسرے کو مہمانوں کے لیے اور تیسرا کمرہ ارشاد علی کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ بہت کم وقت میں حمزاد نے اس مکان کا حلیہ بدل دیا۔ اب اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ گھنٹہ بھر پہلے اس میں منتقل ہوا ہوں۔ اوپری منزل پر دونوں کمروں کے سامنے کھلی چھت پر منڈیر کے کنارے گملے لگے ہوئے تھے اور ان میں خوشبودار پھول مہک رہے تھے۔ سارا گھر خوبصورت سامان سے بھرا ہوا تھا۔ ارشاد علی بار بار میرے پاس آ کر اپنی حیرت اور خوشی کا اظہار کرتا۔ کبھی کہتا، مہمان والے کمرے میں جانے کہاں سے نئی مسہری، نئی میز کرسیاں آ گئیں۔ کبھی ہانپتا ہوا آتا اور بتاتا، جناب جانے کہاں سے بڑا فرنیچر چلا آ رہا ہے۔ میرا تو عقل ہی حیران ہے۔ میں ذرا باہر کا چکر لگانے گیا تھا کہ دیکھوں پاس پڑوس والے کیسے ہیں۔ لوٹا تو میرا کمرہ سامان سے بھرا پڑا تھا اور باورچی خانہ بھی، اور تو اور غسل خانے میں لوٹا، بالٹی، تولیہ، صابن بھی دیکھا تھا۔ کمال ہو رہا ہے جناب، سب اللہ کا کرم معلوم ہوتا ہے۔ جس نے لے لیا تھا دوبارہ دے دیا، وہ خود ہی توجیحات تلاش کرنے لگتا، اس لیے مجھے مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ظاہر ہے میں اسے حمزاد کے بارے میں تو نہیں بتا سکتا تھا، یہ سب کارستانیاں اسی کی ہیں۔ حمزاد سے میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ نئے مکان کو رہنے کے قابل بنا دو، اور وہ میرے مزاج سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے وہی کیا جو میں کہتا۔ وہ رات میں نے نئے مکان میں سکون و اطمینان کے ساتھ سو کر گزاری۔ صبح مکان کی رجسٹری بھی کرا لی اور تھانے جا کر بھی اپنا نیا پتہ لکھوا دیا۔ تھانے والے بھی میری بدلی ہوئی صورت دیکھ کر حیران تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ مجھے شیخ کرامت تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا۔ گزشتہ روز انہیں خاصا سبق مل چکا تھا۔ وہ مجھ سے ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے تھے۔ تھانے سے لوٹتے ہوئے مجھے ڈاکٹر امتیاز کا خیال آیا۔ گھر آتے ہی میں نے ارشاد علی کو ساتھ دیا اور ڈاکٹر سے ملنے روانہ ہو گیا۔ ارشاد علی کو میں نے اس لیے اپنے ساتھ لے لیا تھا کہ وہ مجھے صحیح پتے پر پہنچا دے۔ وہاں پہنچ کر میں نے ارشاد علی کو واپس کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی، ایک بچی باہر آ گئی۔ میں نے اس سے ڈاکٹر صاحب کا پوچھا، انکل سے ملنا ہے؟ امتیاز انکل سے؟ بچی نے تصدیق چاہی۔ جی ہاں بیٹے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بچی نے پوچھا۔ شیخ کرامت۔ انکل اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، ابھی جگاتی ہوں انہیں۔ اتنی دیر تک سوتے ہیں تمہارے انکل؟ صبح کی سیر کر کے آتے ہیں میرے ساتھ اور پھر سو جاتے ہیں، مگر میں نہیں سوتی، اس وقت تک اٹھ جاتے ہیں، نہیں تو میں جگا دیتی ہوں۔ اچھا میں ابھی آئی، یہ کہہ کر بچی اندر چلی گئی۔ اس کی باتوں میں بڑا بھول پن تھا۔ میں سمجھ چکا تھا وہ ڈاکٹر امتیاز کی بھتیجی ہے۔
تھوڑی ہی دیر بعد وہ بچی بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے نشستگاہ میں لے جا کر بٹھا دیا۔ انکل ابھی منہ دھو کر آ رہے ہیں، اس نے بتایا اور پھر بولی، چائے پئیں گے آپ؟ بنوا کر لاؤں امی سے؟ نہیں بیٹے شکریہ، آپ بس بیٹھی رہیں۔ جی نہیں جناب، میں نہیں بیٹھ سکتی آپ کے پاس۔ کیوں؟ ابو کہتے ہیں پہلے کام پھر باتیں۔ کیا کام ہے آپ کو اس وقت؟ اسکول سے آ کر 2 پیج لکھتی ہوں انگریزی کے۔ جس دن نہیں لکھتی نا تو امتیاز انکل یوں آنکھیں نکالنے لگتے ہیں۔ اس نے اس طرح آنکھیں نکال کر دکھائیں کہ مجھے ہنسی آ گئی اور میں بولا، اچھا تو پھر جاؤ تم لکھو۔ بچی چلی گئی۔ میں سوچنے لگا ڈاکٹر امتیاز یقیناً بے روزگار ہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ پیسے پاس پلے ہوتے تو اپنا کوئی چھوٹا موٹا سا کلینک کھول کر بیٹھ جاتا۔ میرا خیال میں وہ ایک ذہین اور باصلاحیت نوجوان تھا۔ اگر اسے آگے بڑھنے کا موقع ملتا تو یقیناً کچھ کر دکھاتا۔ ایسے نوجوان ملک و قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، لیکن زمانے کی تیز رفتاری اور خود غرضی انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ السلام علیکم شیخ۔ ڈاکٹر امتیاز کا فقرہ ادھورا رہ گیا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ نے اپنا نام؟ بیٹھیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، یقین کر لیں میں ہی شیخ کرامت ہوں۔ آپ کی آواز تو وہی ہے، مگر وہ ابھی تک میرے سامنے کھڑا حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور میں بھی وہی ہوں۔ اگر مزید یقین دلانے کی ضرورت ہو تو پرسوں حوالات میں میرے اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ دہراؤں؟ لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز میں حیرت کے باوجود اب شکست کا عنصر تھا۔ شاید آپ بھول گئے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ عقیدے سے بڑی کوئی قوت نہیں۔ جی ہاں مجھے یاد ہے، یہ کہتا ہوا وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اس لیے آپ سے ملنے آیا تھا کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے خدا کی قدرت کا تماشا دیکھ لیں۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ مردہ جسم میں بھی جان ڈال سکتا ہے۔ میرے یقین کو آپ عملی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے زندہ سلامت اور تقریباً صحت مند بیٹھا ہوں۔ صحت مند؟ ارے آپ تو جوان ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ناقابل یقین سی بات ہے، مگر میں اپنے مشاہدے کو کس طرح جھٹلا سکتا ہوں؟ یقین کریں شیخ صاحب کہ ابھی تک ذہن میں اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پرسکون آواز میں کہا، میں اس حد تک مادہ پرست ہوں کہ ہر معاملے میں عقل ہی کو اپنا رہنما بناتا ہوں۔ عقل کی اہمیت سے مجھے بھی انکار نہیں، لیکن ماروائے عقل بھی بہت کچھ ہے جس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں۔ آپ بجا فرما رہے ہیں، اس نے میری بات کی تصدیق کی۔ ہماری عقل ایک خاص حد تک ہی ہماری رہنمائی کرتی ہے، ورنہ اس کائنات میں متعدد ایسے مظاہرے ہیں کہ ان کا کوئی عقلی جواز پیش نہیں کر سکتا۔ دراصل ہم نے روحانی اقدار کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، اور ساری خرابیاں اسی سے پیدا ہوئی ہیں۔ خیر یہ بتائیں آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ میں اصل موضوع پر آ گیا۔ فی الحال تو کوئی خاص نہیں مصروفیات، اس نے جواب دیا، لیکن چند دن بعد شاید مجھے جاب مل جائے۔ دراصل ڈاکٹر انوار الحق مجھ پر بہت مہربان ہیں، انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، خدا کرے آپ کی توقع پوری ہو۔ مگر میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے معنی خیز انداز میں مسکرا کر دیکھا۔ جی فرمائیے، وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ آپ خود اپنا پرائیویٹ کلینک کیوں نہیں کھول لیتے؟ میں نے عرض مدعا بیان کیا۔ اپنا کلینک نہ کھولنے کے کئی سبب ہیں جناب، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ جیسے مخلص آدمی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، میں کسی بڑے خاندان کا فرد نہیں ہوں۔
بڑے خاندان سے میری مراد روپے پیسے ہے، درمیانہ گھرانہ ہے۔ ہمارے والد اور والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے لیے بھائی صاحب ہی سب کچھ ہیں۔ انہوں نے ہی مجھے پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا کہ میں زندگی کی دوڑ میں شامل ہو سکوں۔ خدا ایسا بڑا بھائی سب کو دے۔ بہرحال ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اب مزید ان پر کوئی بوجھ ڈالوں۔ میری خواہش ہے کہ اب ان کی ذمہ داریوں کو کم از کم کر دوں۔ اب تک میں تکدو میں لگا ہوں اور مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ میں چند لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو کہیں سے اتنی رقم مل جائے کہ اپنا کلینک کھول لیں تو؟ جی نہیں، اس نے درمیان میں ہی میری بات کاٹ دی۔ اول تو یہ کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، یعنی قرض لے کر میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنا کلینک کھول لینا تو آسان ہے، مگر اسے چلانا اتنا آسان نہیں۔ آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے؟ میں سمجھا نہیں کہ کلینک چلانے میں کیا قباحت ہے۔ بات یہ ہے جناب کہ مریض عموماً ہمارے جیسے نوجوانوں کو بالکل اناڑی سمجھتے ہیں۔ وہ تجربے کار افراد کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال عرض کروں۔ میرے ہی کولیگز میں سے ایک نے گودی کے قریب جو آبادی ہے غریبوں کی، وہاں اپنا کلینک کھولا۔ ابھی کوئی 1 مہینہ ہی ہوا۔ بندہ MBBS ہے اور ذہین بھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک بڑے میاں کا کلینک ہے جو میرے علم و اطلاع کے مطابق پہلے ایک ڈاکٹر کے کمپاؤنڈر ہوا کرتے تھے۔ نہ ان کے پاس مناسب تعلیم ہے، نہ ڈاکٹری ڈگری، لیکن آپ یقین کریں کہ میرا کولیگ تو دن بھر مریضوں کے انتظار میں سوکھتا رہتا ہے اور ان بڑے میاں کے کلینک میں مریضوں کی بھرمار لگی رہتی ہے۔ اب بتائیں ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ آئے دن ایسے اناڑیوں کے ہاتھوں لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑی رہتی ہے۔ کیس بگڑ جاتا ہے تو مریض کو سرکاری اسپتال کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ کوئی مرے یا جیے ان کی بلا سے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر امتیاز خاموش ہو گیا۔ آپ اسے نصیحت نہ سمجھیے گا، میں اس کی پوری بات سمجھ کر بولا۔ دراصل اس کی بنیادی وجہ ناخواندگی ہے۔ اس فضا کو آپ جیسے ہی نوجوان بدل سکتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ ہمارے ملک میں ایک دم خواندہ قسم کی سطح بلند ہو۔ اس میں بڑا وقت لگے گا، اور یہ بھی کہ اس سلسلے میں ہمیں ایثار و قربانی سے کام لینا پڑے گا۔ لوگوں کا شعور رفتہ رفتہ ہی بلند ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر آپ جیسے سمجھدار نوجوان ہمت ہار بیٹھیں گے تو حالات جوں کہ توں ہی رہیں گے۔ ان حالات کو اس وقت بدلا جا سکتا ہے جب شر کی جگہ خیر آ جائے، بدی کی جگہ نیکی لے لے، برائی کی جگہ بھلائی اپنے قدم جما لے۔ یہ کام ایثار و قربانی کا طالب ہے۔ اس کے لیے ہمت و حوصلے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک سرد جنگ ہے جو آپ کی نسل کو یقیناً جیتنا ہے۔ تو کیا آپ سپر ڈال دینا چاہتے ہیں؟ میری گفتگو کے دوران اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے۔ یقیناً میرے استدلال نے اس پر کچھ نہ کچھ اثر کیا تھا۔ بالآخر وہ تھکی تھکی آواز میں بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن فضا کیوں خاصی سنجیدہ ہو گئی تھی؟ اس لیے کہ اس کے بوجھل پن کو دور کرنے کی خاطر میں نے مسکرا کر کہا، لیکن یہ کہ سامان جنگ کہاں سے آئے؟ غالباً آپ یہی کہنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ آپ ٹھیک سمجھے۔ میرا جو مدعا تھا اس کے لیے اب فضا ہموار ہو چکی تھی۔ میں نے آہستگی سے اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ بڑے نوٹوں کی ایک گڈی میں اسی غرض سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ 10,000 روپے تھے۔ میں نے نوٹوں کی گڈی اس کی طرف بڑھا دی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، یہ قرض حسنہ ہے، آپ پر کوئی احسان نہیں۔ آپ کے پاس جب ہوں واپس کر دیجیے گا۔ میں واپس لینے سے انکار نہیں کروں گا۔
نہیں جناب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اتنی ذمہ داری کا خود کو اہل نہیں سمجھتا، میں نے زور دے کر کہا۔ تو اسے بڑے بھائی کی طرف سے چھوٹے بھائی کے لیے ہدیہ سمجھ لیجئے گا، یہ رکھ لیں ورنہ میں سمجھوں گا کہ آپ کو میرے خلوص پر شبہ ہے، میں نے زور دے کر کہا۔ وہ شریف النفس نوجوان بڑی مشکل سے رام ہوا، پھر میں نے اسے اپنے نئے مکان کا پتہ سمجھایا اور اٹھنے لگا۔ اس نے بغیر چائے پلائے مجھے اٹھنے نہ دیا۔ جب وہ مجھے رخصت کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں ممنونیت کے آنسو تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ مفاد پرست لوگوں کی دنیا میں یقیناً اس نوجوان کے لیے بڑا انوکھا اور نیا تجربہ تھا۔ میں اسے خجالت کے احساس سے بچانے کی خاطر مزید وہاں نہیں روکا اور خدا حافظ کہہ کر اس کے گھر سے نکل آیا۔ تصویر کا یہ ایک رخ تھا اور اب میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے جا رہا تھا۔ اب مجھے اپنے سابق شریک کار نصیر الدین سے ملنا تھا۔ ڈاکٹر امتیاز اگر نیکی کی علامت تھا، نصیر الدین بدی کا شاہکار۔ اس نے نہ صرف میرے پورے کاروبار پر قبضہ جما لیا تھا بلکہ مجھے اپنا مقروض ثابت کر کے عدالت میں بھی مجھ پر عدم ادائیگی کا کیس بھی کر دیا تھا۔ ایک زمانے میں جب میں نیا چٹاگام آیا تھا تو یہی نصیر الدین کوڑی کوڑی کو محتاج تھا۔ چھوٹے شہروں میں چھوٹے سرمایہ دار بھی بڑے گنیے جاتے تھے۔ کسی سے اسے میرے بارے میں علم ہوا کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، خود ہی آ کر ملا اور مجھے اپنی بپتا سنائی۔ اس بپتا کا خلاصہ یہ تھا کہ اسے کاروبار میں گھاٹا ہو گیا ہے اور یہ کہ سرمایہ کی کمی کے سبب وہ مار کھا گیا ہے۔ اگر مناسب سرمایہ ہو تو وارے نیارے ہو سکتے ہیں۔ اس نے میرے سامنے کئی تجاویز رکھیں جن میں سے ایک مجھے پسند آ گئی۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنی آمدنی کے اصل ذریعہ کو چھپانا چاہتا تھا۔ کم از کم اس نئے شہر میں مجھے یہ شہرت نہیں کرنا تھی کہ میرا ہمزاد میرے قابو میں ہے۔ دنیا کو دکھاوے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی کاروبار کرنا تھا۔ نصیر الدین چائے کے برآمدگی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ واقعی وہ اس سلسلے میں تجربہ رکھتا ہے اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے پٹ رہا ہے۔ یہ مسلمہ اصول ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ جن لوگوں کے بڑے کاروبار تھے وہ نصیر الدین کو پنپنے نہیں دے رہے تھے کہ کہیں کل کو یہی شخص ان کے مقابل نہ آ جائے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ کتنا بنیادی سرمایہ چاہیے۔ اس نے 5 لاکھ کی رقم کو کافی بتایا۔ میں نے ہاں کر لی اور لکھت پڑھ بھی ہو گئی۔ اس نے 5 لاکھ کی رقم کو کافی سمجھا۔ ابتدا میں 2-4 دفعہ میں اس جگہ گیا جہاں اس نے اپنا دفتر قائم کیا تھا، پھر مہینوں بعد جانے لگا، اس لیے کہ نفع ہوتا یا نقصان مجھے اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ آمدنی کے ذرائع کے سلسلے میں لوگ میری طرف سے شبہ میں نہ پڑیں۔ رفتہ رفتہ میں نصیر الدین پر اتنا اعتبار کرنے لگا کہ بحیثیت شریک کار وہ مجھ سے جس کاغذ پر دستخط کراتا ایک نظر اس پر ڈال کر دستخط کر دیتا۔ اس کے بعد میں نے سرسری نظر ڈالنا بھی چھوڑ دی۔ جہاں اس نے کہا دستخط کر دیے۔ نہ مجھے اپنے لگائے ہوئے بنیادی سرمایہ کی طرف سے فکر تھی، نہ منافع کی خواہش۔ اس سے فائدہ اٹھا کر نصیر الدین نے چھپ چھپاتے مجھ سے اس کاغذ پر بھی دستخط لے لیے جس کی رو سے وہ مجھے 5 لاکھ روپے واپس کر چکا تھا اور اب تنہا سارے کاروبار کا مالک تھا۔ اس کے ساتھ اس نے مجھے مزید پھانسنے کی خاطر 1.25 لاکھ روپے کا مقروض بھی بنا دیا، جھوٹی رسیدوں پر دستخط کرا لیے، اور اس حد تک بھی میرے نزدیک وہ قابل معافی تھا، اس لیے کہ اس کے گناہ اس نے کیا تھا اور بالآخر اس گناہ کی سزا اسے ہی بھگتنا تھی، یہاں نہیں تو آخرت میں۔ مگر ہوا یہ کہ وہ سینہ زوری پر اتر آیا، اور وہ بھی میرے ساتھ۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو رو دھو کر بیٹھ جاتا اور اپنی حماقت پر زندگی بھر پچھتاتا رہتا۔ آدمیت پر اسی لیے تو اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ نصیر الدین جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی عقل قل ہیں،
ایسوں کا سبق دینا یوں بھی ضروری ہے کہ کل وہ کسی اور شریف آدمی کے گرد اپنی ریاکاری کا جال نہ بن سکیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک دن لوہار کا، یہ کہاوت یوں ہی نہیں کہی گئی، اس کے پیچھے صدیوں کا تجربہ ہے، مگر نصیر الدین شاید یہ بھول گیا تھا اور اس وقت اسے یہی یاد دلانے جا رہا تھا۔ اس نے چٹاگام جیسے شہر میں بڑا اچھا دفتر بنا لیا تھا۔ وہاں جتنے لوگ کام کرتے تھے کم و بیش سبھی مجھ سے واقف تھے، اسی لیے جب میں وہ ایک طویل عرصے کے بعد دفتر میں داخل ہوا تو وقتی طور پر ہلچل سی مچ گئی۔ شاید بدلے ہوئے چہرے کے سبب وہ یہ سمجھے تھے کہ میں ان کے سابق مالک کا بیٹا ہوں۔ نصیر الدین غالباً پورے اسٹاف کو یہ بار بار کرا چکا تھا کہ اب وہی تنہا سارے کاروبار کا مالک ہے اور میرا اس فرم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات مجھ سے کسی نے کہی تو نہیں، لیکن لوگوں کے چہروں اور ان کے رویوں سے مجھے یہی حقیقت روشن ہو رہی تھی۔ کوئی ایک ایسا شخص بھی میرے لیے کرسی چھوڑ کر کھڑا نہیں ہوا تھا، نہ ہی کسی تپاک کا مظاہرہ کیا تھا۔ نصیر الدین پہلے سے الگ کمرے میں بیٹھا تھا۔ مجھے یہ ضرورت پیش نہیں آئی کہ اسے اپنی آمد کے لیے مطلع کرتا، اور کسی مصائب نے اسے خبر کر دی تھی۔ وہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی خاطر خود ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ آداب، آپ غالباً شیخ صاحب کے فرزند ہیں، تشریف لائیے، وہ میرے قریب آ کر بولا اور اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے کیسے زحمت کی؟ ابھی کمرے میں چل کر عرض کروں گا، یہ کہتا ہوا میں اس کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ میری آواز سن کر وہ چونکا ضرور، مگر کچھ بولا نہیں۔ کمرے میں پہنچ کر اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا اور اپنے سامنے رکھی ہوئی فائلوں کو ایک طرف سرکاتے ہوئے بولا، بیٹھیں۔ میں اس کے مقابل والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے اور اس کے درمیان میز تھی۔ اصل گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں نے اس سے کہا، نصیر الدین، تم مجھ سے خلوت میں کچھ بات کرنا چاہتے تھے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے چپڑاسی کو بلا کر یہ ہدایت کر دو کہ اس دوران میں کوئی اندر نہ آئے۔ میرے بدلے ہوئے چہرے پر نہ جاؤ، میں شیخ کرامت ہی ہوں۔ لمحے بھر کو اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آئے، پھر اس نے کہا، اگر واقعی ایسا ہے تو میں اس وقت ذرا کچھ مصروف تھا، کام بہت ہے آج کل، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ کسی اور وقت آ جائیں؟ ٹھہریں، میں اپنی ڈائری دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ٹیبل کیلنڈر کے ورق الٹنے لگا۔ میں اس کی حماقت اور بھونڈی اداکاری پر مسکرا ہی سکتا تھا، سو مسکرا رہا تھا۔ ہاں، یہ ڈیٹ یہ ٹھیک ہے، وہ خود سے باتیں کر رہا تھا۔ میں لکھ لیتا ہوں، یہاں آپ کا نام۔ وہ قلم اٹھا کر لکھنے لگا، شام 4 اور 5 کے درمیان پرسوں آ جائیے۔ دراصل کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک لمحے کا حساب رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنا سوجا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا اور اندر گوشت میں دھسی ہوئی چھوٹی چھوٹی سی عیار آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ تو ٹھیک کہتے ہو تم نصیر الدین، کو بہت مصروف آدمی ہو، وقت بھی نہیں ہے تمہارے پاس، مگر درینہ دوست کے لیے تو وقت نکالنا ہی پڑے گا۔ آج ہی بات ہو جائے تو اچھا ہے، کام تو زندگی بھر کا ہے، کرتے رہنا۔ میں پرسکون آواز میں بولا، یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ میں تم سے مصالحت کی بات کرنے آیا ہوں۔ میرے تمہارے درمیان جو رنجش خواہ مخواہ پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ میں اسے کھلا رہا تھا۔ دیکھیں شیخ صاحب، معاف کیجیے گا، مصالحت کا وقت اب گزر چکا ہے۔ میرے آپ کے درمیان مقدمے بازی چل رہی ہے، اب فیصلہ عدالت کرے گی۔ اگر آپ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں تو فضول ہے، بیکار اپنا اور میرا وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میری شرافت ہے کہ آپ سے دیرینہ تعلقات کے سبب میں نے عزت کے ساتھ آپ کو یہاں اپنے کمرے میں بٹھا لیا، ورنہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو آپ کو اس کمرے میں ہی نہیں دفتر میں بھی گھسنے نہیں دیتا۔ نصیر الدین کا فطری گھٹیا پن ظاہر ہونے لگا۔ خیر،
یہ تو تمہارا احسان ہے نصیر الدین، اور اس احسان کو میری آنے والی کئی نسلیں یاد رکھیں گی، مگر اس کے باوجود بات ابھی اور اسی وقت ہوگی۔ میرا لہجہ بدلنے لگا۔ کوئی زبردستی تو نہیں ہے؟ وہ عیاری سے مسکرایا۔ میں چاہوں تو ابھی آپ کو یہاں سے نکلوا سکتا ہوں۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ میں ہنس پڑا۔ تمہارے ابا حضور قبلہ بھی مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ شیخ صاحب دیکھیں، آپ میرے باپ تک پہنچ رہے ہیں، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ چلے جائیے، ورنہ میں چپڑاسی سے دھکے دلوا کر آپ کو دفتر سے نکلوا دوں گا۔ غصے کی وجہ سے اس کا پھولا ہوا چہرہ مزید پھول گیا۔ پھر یہ بھی نہ بھولو کہ تم خود کو اس کے بدلے ہوئے چہرے کے ساتھ شیخ کرامت ثابت نہیں کر سکتے۔ تم نے یقیناً کسی غیر ملک جا کر پلاسٹک سرجری کرا لی ہے، اور اس طرح خود کو اپنے لیے گڑھا کھود لیا ہے۔ وہ بے ادبی پر اتر آیا۔ گڑھا تو میں نے تمہارے لیے کھودا ہے نصیر الدین۔ اس وقت تمہیں اس گھڑے میں دھکا دینے آیا تھا، اور تم مجھے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور پلٹا اور دروازہ بند کر دیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ خوفزدہ سی آواز میں چیخا۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں لپک کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ حماقت نہ کرو گدھے، یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا۔ سکون سے بات کرو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ میں نے ریسیور کو دوبارہ کریڈل کے اوپر رکھ دیا اور گھوم کر دوبارہ اس کے سامنے آ بیٹھا اور بولا، اب اگر تم نے ریسیور اٹھایا تو ٹیلی فون کا تار کھینچ کر نکال دوں گا۔ میرے لہجے میں دھمکی تھی۔ وہ خوفزدہ سا نظر آ رہا تھا اور تیز تیز سانس لیتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ ہاں تو نصیر الدین، اب کہو، مصالحت پہ آمادہ ہو؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ ہرگز نہیں، اس نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم غنڈہ گردی کر کے مجھ سے اپنی اس بات زبردستی منوا لو گے۔ غنڈہ گردی؟ میں زور سے ہنسا۔ غنڈے تم ہو یا میں؟ تم کر رہے ہو غنڈہ گردی؟ میں تو شرافت سے بات کر رہا تھا۔ مگر شرافت سے تمہارا کیا تعلق؟ تم تو انتہائی کمینے اور ذلیل آدمی ہو۔ احسان فراموش ہو، تم پھر حد سے بڑھ رہے ہو۔ وہ تو میں بڑھوں گا، اور تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ کورٹ میں بات کرنا، کورٹ میں۔ کورٹ؟ کورٹ شرفا کے لیے ہوتی ہے، تم جیسے بدماش اور جال سازوں کے لیے نہیں۔ تو پھر جال ساز ثابت کر دو نا مجھے عدالت میں۔ یہاں غنڈہ گردی کرنے کیوں آئے ہو؟ تمہیں جعلساز ثابت کرنے کے لیے خود تمہارا مردہ ضمیر کافی ہے۔ اس کے لیے مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے نصیر الدین۔ میرے لہجے میں انتہائی چبھن تھی۔ ضمیر اور بے ضمیری کی بات کمزور لوگ کرتے ہیں۔ کوئی اور بس نہیں چلتا تو ضمیر کی بات کی رٹ لگا لیتا ہے۔ میں کمزور آدمی نہیں ہوں۔ میرے پاس دولت ہے، اور اس دنیا میں دولت ہی سب سے بڑی قوت ہے۔ کتنی دولت ہوگی تمہارے پاس؟ یہی 10-20 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ ہے؟ تم کون ہوتے ہو یہ پوچھنے والے؟ کچھ بھی ہو میرے پاس، میرا اپنا ہے۔ میں نے اپنی محنت اور ذہانت سے کمایا ہے۔ محنت اور ذہانت سے یا عیاری اور خباثت سے؟ بھونکے جاؤ، کچھ بھی بھونکے جاؤ، مجھ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم چکنے گڑھے ہو، کمینگی کی انتہا پر پہنچ چکے ہو، اور اپنا وہ وقت بھول چکے ہو جب کوڑی کوڑی کو محتاج تھے اور میرے پاس آ کر ممیائے تھے، اور بڑے کاروباریوں نے تمہاری ناک میں نکیل ڈال دی تھی۔ تمہیں سرمایہ چاہیے تھا، بھول گئے اپنی اوقات۔ میں نے اسے گھورا
کوئی احسان نہیں کیا تھا تم نے مجھ سے برابر کی شراکت دار تھے. پھر کیا ہوا؟ بولو. تم نے اس شریک کار کو، اپنے اس محسن کو جس نے برے وقت میں تمہارا ساتھ دیا، فراڈ کر کے 9-2-11 کر دیا. اس کو ذہانت کہہ رہے ہو؟ میں نے تم سے کوئی فراڈ نہیں کیا، وہ ڈٹائی سے بولا. جو فراڈ کرتے ہیں خود چل کر عدالت نہیں جاتے، جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. تم اگر کسی ناٹک کمپنی میں ہو تو اچھا کما لیتے. مسخرے کا کردار تم پر اچھا بنتا ہے. میں نے اس کا مذاق اڑایا. تمہاری صورت دیکھ کر ہی ہنسی آنے لگتی ہے. چلتے ہو تو لگتا ہے کوئی بڑی سی فٹ بال لڑک رہی ہو. اس پر کپڑے ایسے پہنتے ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈھولک پر غلاف چڑھا دیا گیا ہو. یہ کہہ کر میں ہنسنے لگا. زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک لمحے بھر کو گرم ہو گیا. تمہیں میرا مذاق اڑانے کا کوئی حق نہیں. چلتے پھرتے نظر آؤ، اسی میں بہتری ہے تمہاری. میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں. میں تو تمہیں غیرت دلا رہا تھا. میرا خیال تھا کہ شرافت کی کوئی چنگاری تمہارے ناپاک وجود میں ابھی بھی باقی ہو. ناپاک وجود ہوگا تمہارا. شرافت کی بات بزدل لوگ کرتے ہیں اور میں بزدل نہیں ہوں. کیسی شرافت، کیسی مصالحت؟ تم نے کاروبار میں جو رقم لگائی تھی وہ واپس لے لی، اور ہمارے درمیان تحریری معاہدہ یہ طے تھا کہ جب میں تمہاری رقم واپس کر دوں گا تو وہ تحریری معاہدہ منسوخ تصور کیا جائے گا. اب کسی بات کا رونا ہے؟ اس کے علاوہ 2.25 لاکھ روپے تم نے مجھ سے مزید لے لیے اپنے علاج معالجے کی خاطر. یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیے.